شالوم پیارے بھائی اور بہنوں، بچوں کیسے ہیں آپ؟ آج آپ کے ساتھ یہ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے جو چابیاں ہیں جہاں پر میں خدمت کرتا ہوں، وہاں کی جو سب چابیاں جو یہاں پہ جو گرجا گھر ہیں ہماری جو ذمہ داری ہے ان سب کی چابیوں کو یہاں رکھا گیا ہے۔ تو یقیناً کچھ چابیوں کے بارے میں بات ہوگی۔ آج ہم 21واں اتوار ہے سال یکم کا، مقدس متی کی انجیل میں سے ہم پڑھیں گے، اس کا 16واں باب ہے اور 13 سے 20 آیت تک۔ آئیے پہلے کلام مقدس کی تلاوت سنتے ہیں، پھر اس کے بعد اس پر بات چیت کرتے ہیں۔ جب یسوع کیسریا فلیپی کے علاقے میں آیا تو اس نے اپنے شاگردوں سے یہ پوچھا، لوگ ابن انسان کو کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا، بعض یوحنا اصطباغی کہتے ہیں، بعض الیاس، بعض ارمیا یا انبیاء میں سے کوئی۔ اس نے ان سے کہا، مگر تم مجھے کیا کہتے ہو؟ شمعون پطرس نے جواب میں کہا، تو المسیح ہے، زندہ خدا کا بیٹا۔ تو یسوع نے جواب میں اسے کہا، مبارک ہے تو شمعون بر یونا، کیونکہ یہ بات جسم اور خون نے نہیں بلکہ میرے باپ نے جو آسمان پر ہے تجھ پر ظاہر کی ہے۔ اور میں تجھ سے کہتا ہوں کہ تو کیفا ہے، اور اس کیفا پر میں اپنی کلیسیا بناؤں گا، اور عالم اسفل کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے۔ اور میں آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں تجھے دوں گا، اور جو کچھ تو زمین پر باندھے گا وہ آسمان پر بندھا رہے گا، اور جو کچھ زمین پر کھولے گا وہ آسمان پر کھلا رہے گا۔ تب اس نے شاگردوں کو حکم دیا کہ کسی کو نہ بتانا کہ میں المسیح ہوں۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہماری تمام خطائیں معاف کی جائیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کلام مقدس ہمیں کس طرف لے کر چلتے ہیں۔ یسوع کیسریا فلیپی کے علاقے میں ہے۔ پچھلے ہفتے کی انجیل میں یعنی 15 باب اس کی 21ویں آیت میں یسوع سور اور سیدون کے علاقے میں تھا، اور وہاں غیر قوموں کے علاقے میں ایک کنانی عورت سے اس کی بات چیت ہوتی ہے، اور شاگردوں کو ایمان پر خدا یسوع مسیح ایک بہت اچھا سبق دیتے ہیں کہ یہ ایمان جو ہے وہ صرف اور صرف اسرائیل قوم کے لیے نہیں بلکہ غیر قوموں کے لیے بھی، اور کنانی عورت کو کہا کہ ان کا ایمان بہت بڑا ہے۔ یسوع آج کیسریا فلیپی جو کہ ہیرودیس کے ایک بیٹے کا نام تھا، اس کے نام پر یہ شہر رکھا گیا تھا، جہاں بہتات سے قدرتی نعمتیں تھیں، چشمے، سرسبز درخت، بالکل ایسے جیسے بہشت کا سما ہو۔ یہاں فلیپو نے اپنا صدر مقام بنایا تھا۔ جب سکندر اعظم یہاں سے گزرے تو انہوں نے اس جگہ کو یونانی معبود پان کا گھر کہہ کر پکارا، کیونکہ اتنا خوبصورت تھا، بالکل جنت کے سما۔ اور یہاں اس کو پانیاس جو اس جگہ کا موجودہ نام بھی ہے، اس کے نام پر رکھا گیا تھا۔ یہی وہ فلیپو ہے، یہی وہ ہیرودیس ہے جس کی غیر قانونی بیوی سلومی نے یوحنا اصطباغی کا سر مانگا تھا۔ تو اس علاقے میں وہ قلعہ، وہ بادشاہ کا محل اور یہ قدرتی نعمتیں، بہت ساری ایسی چیزیں دکھائی گئیں۔ کیوں خدا یسوع مسیح وہاں پر شاگردوں کو لے کر جاتے ہیں؟ یہاں یسوع مسیح شاگردوں سے سوال کرتے ہیں، لوگ ابن آدم کو کیا کہتے ہیں؟ عبرانی زبان میں ابن آدم کا مطلب استعمال جو ہے وہ سادہ لفظوں میں انسان ہی ہے۔ تو سوال یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے لیے میں کون سا انسان ہوں؟ کیونکہ اس جگہ پر وہ انسان جنہوں نے یہ شہر تعمیر کیا تھا یا کروایا تھا وہ طاقتور تھے، جن کا نام تھا، جن کو لوگ جانتے تھے، جن سے لوگ ڈرتے تھے۔ خدا یسوع مسیح وہاں پر آ کر ان سے پوچھتے ہیں، میں یہاں پر آیا ہوں تاکہ اس
جو شخص یہاں پر کامیاب شخص گنا جاتا ہے اس کے سامنے آپ کو رکھتے ہوئے کہوں، پوچھوں آپ سے کہ میں لوگوں کے لیے کون ہوں، میں انسانیت کے لیے کیا ہوں، لوگ مجھے کیسے دیکھتے ہیں؟ شاگردوں کے جواب نے کم از کم یہ بات تو سامنے لائی کہ یسوع ان طاقتور لوگوں کی طرح نہیں ہے. ان کو شاگردوں نے خدا یسوع مسیح کو ان لوگوں سے نہیں ملایا، بلکہ ان لوگوں سے ملایا جنہوں نے اپنی زندگی خدا کی راہ میں گزار دی. وہ انبیاء جنہوں نے بتوں اور دوسرے دیوتاؤں کے خلاف قدم اٹھائے، اور یہ سرزمین ان بتوں سے بھری تھی. یہاں پر بہت سی ایسی بتوں کی عبادت گاہیں بھی تعمیر کی گئی تھی. تو یہاں یسوع اس بات کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ میرے بارے میں شاگرد کیا سمجھتے ہیں اور لوگ کیا سمجھتے ہیں، کیا جانتے ہیں، میری آپ کی زندگی میں کیا اہمیت ہے، یہ کون سی جگہ ہے یا کون سی جگہ ہے آپ کے دل میں میرے لیے. یہ بالکل وہ سوال ہے جو لوگ محبت میں ہوتے ہیں. دو لوگ محبت میں ہوتے ہیں تو وہ ایک وقت آتا ہے وہ پوچھتے ہیں آپ کے دل میں میرے لیے کون سی جگہ ہے، میں کون سے مقام پر ہوں، نمبر 1 ہوں یا لاسٹ ہوں، بالکل آخری نمبر ہوں. تو خدا یسوع مسیح اپنے شاگردوں سے پوچھتے ہیں کہ میں آپ کی زندگی میں کیا اہمیت رکھتا ہوں، تمہاری زندگی میں کیا وقت ہے. کیا تمہارے لیے یہ کامیاب انسان جنہوں نے یہ خوبصورت شہر، یہ خوبصورتی اور اپنی طاقت کا سکہ جمایا ہے، وہ میں ہوں، یا وہ انسان کی تصویر پیش کرتا ہوں جو کہ انسانیت سے محبت کرتا ہے؟ تم کس کے پرستار ہو؟ یہ سوال ہے خدا یسوع مسیح کا. اور شاگردوں کو ہی یہ سوال نہیں کیا جاتا بلکہ ہم سب کے لیے بھی یہ سوال ہے. تو میں کون سا ایسا انسان بننا چاہتا ہوں جو دوسروں کے لیے اپنی زندگی کو وقف کرتا ہے یا دوسروں پر حکومت کرتا ہے؟ پطرس نے جواب میں کہا، تو زندہ خدا کا بیٹا ہے. یسوع اس جواب پر اسے مبارکباد دیتے ہیں. یاد رہے کہ کلام مقدس میں، مقدس متی کی انجیل اس کا 5واں باب، اس میں مبارکبادیاں جو ہیں وہ پیش کی گئی ہیں. وہاں پر 8 مبارکبادیاں ہیں، لیکن خدا یسوع مسیح یہاں پر اس کو کہتے ہیں مبارک ہے تو کلام مقدس میں اور خاص طور پر اناجیل میں 44 دفعہ جو ہے وہ مبارکبادیاں پیش کی گئی ہیں. اور یہاں پر جیسے مقدسہ مریم کو بھی مبارک کہا گیا، اسی طرح خدا یسوع مسیح پطرس کو کہتے ہیں مبارک ہے تو، اور اس کے ساتھ وہ کہتے ہیں تو وہ پتھر ہے. یاد رہے کہ یہاں پر جو یونانی زبان ہے وہاں پر پتھر اور جو ہے چٹان دونوں میں فرق ہے. یعنی یہ جو مقدس پطرس ہے وہ چٹان نہیں، چٹان تو خدا یسوع مسیح ہے، چٹان تو خدا ہے، اور یہ پہلا پتھر ہے جس کے حوالے سے، جس کے ذریعے سے یہ جو کلیسیا ہے اس پر تعمیر کیا جائے گا. اور پھر کہا جاتا ہے کہ عالم اسفل کے دروازے غالب نہ آئیں گے. تو مطلب یہ ہے کہ جو انسان کی زندگی ہے، یہ جسمانی زندگی نہیں بلکہ وہ زندگی جو ہمیشہ تک رہتی ہے. یعنی جب آپ زندگی دے دیتے ہو، کسی کے نام وقف کر دیتے ہو، قربان کر دیتے ہو، تو وہ زندگی کبھی ختم نہیں ہوتی. تو یہ خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ عالم اسفل کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے. جو لوگ اپنی زندگی دے دیتے ہیں ان پر موت جو ہے وہ کوئی طاقت نہیں رکھتی، ان پر کوئی اس کا زور نہیں ہے. تو خدا یسوع مسیح یہاں پر پیش کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ جو اکڑے ہوئے ہیں انہیں ٹوٹنے کا ڈر ہوتا ہے، لیکن جو نرم اور حلیم ہے وہ دوہرا ہو جاتا ہے مگر ٹوٹتا نہیں. تو انجیل یہی خوشخبری ہے، اور جس کو تم یہ خوشخبری دو گے کہ تمہاری جان اس پر قربان ہے اور تمہاری جان اس پر واری ہوئی، تو یہ زندگی کبھی ختم نہیں ہونے والی. تو یہ خدا یسوع مسیح پطرس کو بتاتے ہیں، اور پھر اس کو دو
جو علامات ہیں جو وہاں کے جو استاد تھے فریسیوں کے، وہ استعمال کرتے تھے، وہ تھی کنجیاں، چابیاں۔ اس لیے میں یہاں ان چابیوں کے ساتھ آج آپ کے ساتھ ملاقات کر رہا ہوں۔ تو خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ تمہیں یہ چابیاں دی جاتی ہیں، تمہیں یہ کنجیاں دی جاتی ہیں۔ تو یہاں پر یہ نہیں کہ خدا یسوع مسیح پطرس کو ایک نوکری پر لگا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ لو چابیاں، بہشت کی چابیاں، اور تم اب سے بہشت کے دربان ہو، جب چاہو کھولو، جب چاہو بند کرو، جب چاہو جیسے۔ ایسا نہیں، ایسا کچھ نہیں، بلکہ یسوع مسیح مقدس متی کی انجیل میں اس کا 23 باب اس کی 13ویں آیت میں فقیہوں فریسیوں سے کہتے ہیں، تم آسمان کی بادشاہی کو لوگوں پر بند کرتے ہو، نہ آپ داخل ہوتے ہو اور نہ جو اندر جانا چاہتے ہیں ان کو داخل ہونے دیتے ہیں۔ تو چابی جو ہے عبرانی زبان میں اس کو مفتاح اس طرح کچھ کہتے ہیں، جس کا جو فعل ہے پتاف اس کو کہتے ہیں، اس کا مطلب صرف بند کرنا یا کھولنا نہیں، بلکہ جسے ہم پنجابی میں چوڑ چپٹ کھول دینا۔ تو یہ مقدس پطرس کی ذمہ داری، اور یہ صرف مقدس پطرس کی ذمہ داری نہیں بلکہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ تو خدا یسوع مسیح یہ جانکاری جو ہے وہ مقدس پطرس کو دیتے ہیں۔ یہاں پر یہ جاننا ضروری ہوگا کہ یہ جو چابیوں کنجیوں کا جو تصور ہے، جو اس کی علامت ہے، وہ تورایت سے ملتی ہے، یعنی یہ وہ کنجی ہے، یہ وہ چابی ہے جو ہمارے دل کے دروازے، ہمارے روح کے دروازے، ہمارے دماغ کے دروازے کھول دیتی۔ یہ وہ حکمت کی چابی ہے جس کی خدا یسوع مسیح بات کرتے ہیں کہ یہ وہ چابی، حکمت کی چابی تمہیں دی جاتی ہے، اور اس چابی کے ساتھ تم کھول دو دروازوں کو، چوڑ چپٹ کھول دو تاکہ لوگ اس میں آ سکیں۔ اور یہ جو حکمت ہے جو خدا یسوع مسیح کی ہے، وہ ہمیشہ وہی ہے، بار بار وہی بات ہے، غیر مشروط محبت۔ جب ہم بغیر کسی شرط کے محبت کرتے ہیں تو پھر ہر دروازہ ہمارے لیے کھل جاتا ہے۔ تو یہ خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ یہ وہ چابی ہے جس سے کوئی بھی دل جو ہے وہ کھولا جا سکتا ہے، یہ وہ حکمت ہے جس کے ذریعے سے تم، اور پھر یہ جو ایک اور جو علامت پیش کی گئی ہے کہ جو کچھ تم آسمان پر باندھو گے وہ زمین پر باندھو گے وہ آسمان پر بندھا رہے گا، اور جو کچھ زمین پر کھولو گے۔ یہ بھی بالکل اس بات کا تصور ہے کہ جب تمہارے پاس حکمت ہے تو تم یہ کھول سکتے ہو، باندھ سکتے ہو، تم جانتے ہو کہ کیسے جو ہے وہ اس دنیا کو تعمیر کیا جاتا ہے۔ اور یہ جو خدا یسوع مسیح کہتے ہیں وہ چابی ہے خدا کی بادشاہی کی۔ خدا کی بادشاہی کو ہم جو بہشت ہے جس کا ہم تصور کرتے ہیں نا، مرنے کے بعد ہم جنت میں جائیں گے، بہشت میں جائیں گے یا دوزخ میں جائیں گے، اور اس کی چابیاں جو ہیں وہ مقدس پطرس کے پاس ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ خدا یسوع مسیح یہ حکمت کی چابی آسمان کی بادشاہی مطلب خدا کی بادشاہی، مطلب وہ بادشاہت جہاں خدا جو ہے وہ رہتا ہے۔ اور جب ہم خدا کی بادشاہت میں ہوتے ہیں، اس کا مطلب ہے وہاں پر ناانصافی نہیں ہوگی، لوگ ایک دوسرے سے نفرت نہیں کریں گے، نہ مذہب کے نام پر، نہ نسل کے نام پر، نہ رنگ کے نام پر۔ تو یہ چیزیں ہیں ہماری، یہ خدا یسوع مسیح ہمیں دعوت دیتا ہے کہ تمہیں یہ حکمت دی جاتی ہے کہ کیسے دل کے دروازہ جو ہے وہ پیار سے کھولا جا سکتا ہے۔ ہم اپنے ملک میں کتنی دفعہ ہم اس بات کا جو ہے تجربہ کرتے ہیں، نفرت مذہب کے نام پر، ثقافت کے نام پر، غربت کے نام پر، یہ نفرت بہت پھیلی ہوئی ہے، اور لوگ اس کے ساتھ دوسروں کو مار دیتے ہیں، ان کو جلا دیتے ہیں۔ تو خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ اس نفرت کو ختم کرنے کے لیے ایک ہی چابی ہے، اور وہ پیار کی چابی ہے، اور اس پیار کے ساتھ جب تم چابی اس کے ساتھ کھولو گے، اور خدا یسوع مسیح نے باقاعدہ یہ کہا ہے
اپنے دشمنوں کے لیے دعا کرو، ان سے پیار کرو، جو انصاف ہے اس کے لیے کام ضرور کرو، اس کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اس کے لیے لڑو، لیکن پیار جو ہے اس کو کم نہیں ہونے دو۔ جو انصاف کے لیے آواز اٹھانا ہے وہ ایک اور بات ہے، جو پیار کرنا ہے وہ ایک اور بات ہے۔ تو یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ جب ہم انصاف کی آواز اٹھا سکتے ہیں تو ہم پیار نہیں کر سکتے۔ ہمیں انصاف کی آواز تو اٹھانی ہے، لیکن پیار جو ہے وہ نفرت کے ساتھ نہیں، نفرت کے ساتھ یہ ختم نہیں ہو سکتے۔ تو یہ خدا یسوع مسیح آج جو چابی ہے وہ ہمیں سونپتے ہیں، اپنے شاگردوں کو یہ ذمہ داری، اور یہی خوشخبری ہے، یہی خوشخبری ہے۔ اس حکمت میں خدا یسوع مسیح ہمیں ڈوب جانے کو کہتے ہیں، اس میں اتر جانے کو کہتے ہیں کہ جو غیر مشروط محبت میں اتر جاتا ہے وہی اس چابی کو حاصل کر کے کھول سکتا ہے، بند کر سکتا ہے۔ تو میری یہ آپ کے لیے اور میرے لیے یہی دعا ہے کہ ہم یہ جو پیار کی چابی ہے، پیار کی حکمت کی چابی ہے جو خدا یسوع مسیح ہمیں دینا چاہتے ہیں، ہمارے ساتھ بانٹنا چاہتے ہیں، ہم اس کو قبول کر سکیں اور اپنی زندگی میں اس کو اس پر عمل کر سکیں، اور اس کے ذریعے سے جو آسمان کی بات ہے، جہاں پر انصاف ہوگا، جہاں پر خوشی ہوگی، جہاں پر مل بیٹھنا ہوگا، جہاں پر عزت ہوگی، محبت ہوگی، اس کو قائم کر سکیں۔ چلو پیارے بھائیوں بہنوں بچوں، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔